چیف الیکشن کمشنر کے لیے نامزد کیا، آپ کا کیا حکم ہے؟ یعنی نامزد ان کو عمران خان کر رہے تھے اور فون وہ میاں صاحب کو کر رہے تھے کہ میاں صاحب میرے لیے بتائیں کیا حکم ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے جب وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹے تو اس کے بعد ہماری ان سے پہلی ملاقات تھی، اس میں انہوں نے بہرحال یہ کہا تھا کہ جو اسکندر عثمان راجہ صاحب ہیں ان کا نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا، وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے. ساری اندر کی خبریں صدیق کے پاس ہوتی ہیں. اس پہلے صدیق آپ سے ہی میں بات کرنا شروع کروں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلہ جو کہ آ گیا، اب تفصیلی طور پر بھی آ گیا، اب اپنی مرضی کے اس میں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیں، آپ نے رپورٹ کیا، کیا ہے یہ فیصلہ ایکچولی؟ دیکھیں فیصلے میں تو کوئی ایسی جسے وہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرانے والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کی میٹنگ ہوئی، اس کا اندرونی حوال یہی ہے کہ تحریک انصاف نے تھوڑا سا گھبرانا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آن میرٹ، یا ابھی راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمیں جو ہے وہ بتائیں گے اپنی قانونی جو ان کی ماہرانہ رائے ہے اسے آگاہ کریں گے. اس سے پہلے بھی وہ ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تھے. دیکھیں فورن فنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اسکندر عثمان راجہ صاحب جس طرح کے وہ فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کا کنڈکٹ رہا ہے، اس لیے تحریک انصاف کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور پھر ان کا جو شریف خاندان کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ جب ان کو چیف الیکشن کمشنر کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور تحریک انصاف نے کیا تھا، تو اس کے بعد اگلے دن جو اخبار میں دی نیوز میں خبر لگی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جو نامزد چیف الیکشن کمشنر ہیں اسکندر عثمان راجہ، انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا کہ میاں صاحب میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے نامزد کیا، آپ کا کیا حکم ہے؟ یعنی نامزد ان کو عمران خان کر رہے تھے اور فون وہ میاں صاحب کو کر رہے تھے کہ میاں صاحب میرے لیے بتائیں کیا حکم ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے جب وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹے تو اس کے بعد جو ہماری ان سے پہلی ملاقات تھی، اس میں انہوں نے بہرحال یہ کہا تھا کہ جو اسکندر عثمان راجہ صاحب ہیں ان کا نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا، وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو بحث ہے جس پہ بھی ظاہر ہم راجہ عامر عباس صاحب سے پوچھیں گے بھی، یہ جو سرٹیفکیٹ والا معاملہ ہے، بین حضرتی والا معاملہ ہے، لیکن تحریک انصاف یہ دیکھ رہی ہے کہ جس طرح کی چیزیں انہوں نے اس میں جو ہے وہ لکھی ہیں، اگر ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جاتا اور ان پر کوئی ڈائریکشن نہیں آتی، کوئی فیصلہ نہیں آتا، تو کسی بھی حد تک وہ فیصلہ دے دیں گے. دیکھیں ایک بار تو وہ فیصلہ دے دیں گے نا، باقی ٹھیک ہے بعد میں سپریم کورٹ میں جا کے جو بھی ہو جائے. دوسرے اس میں آپ پیٹرن دیکھیں، ایک طرف الیکشن کمیشن پر جو ہے وہ پی ڈی ایم نے، حکومت نے دباؤ بڑھایا کہ فیصلہ دیں، ساتھ پورا ماحول بنایا گیا، فیصلے سے 72 گھنٹے پہلے ایک سٹوری چھپائی گئی، میڈیا کمپین چلائی گئی، اور ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا گیا، سپریم کورٹ کو مسلسل ٹارگٹ کیا گیا. ان کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ ایسا دے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب معاملہ جائے تو اتنا کنٹروورشل کر دیں چیف جسٹس پاکستان کو، سپریم کورٹ کے ججز کو، کہ وہ جو ہے وہ اس پر وہ فیصلہ نہ دیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، بلکہ دباؤ میں آ کر وہ ان کی مرضی اور منشا کا فیصلہ دے دیں. تو یہ ان کی حکمت عملی تھی. اب ان کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ آنے والا یہ ذرا ظاہر ہے یہ قانونی معاملات ہیں، اور اب اس میں کیا ہوگا. ذرا راجہ صاحب ہمیں ذرا آپ اور ہمیں ہمارے ناظرین کو کلیئرفائی کریں کہ ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ جس 62(1)(f) کی کارروائی ہوگی، یعنی کہ یہاں پر نااہلی کی بات آ گئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ بیان حلفی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور کیا سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر یہ معاملہ 62(1)(f) کا بنتا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے آپ نے جب اپنے انٹرو میں بات کی کہ یہ ممنوعہ فنڈ اور پروہبٹڈ فنڈ کیا ہے، تو ناظرین کو اگر یہ بتا دیا جائے تو پھر باقی چیزیں کلیئر ہو جائیں. بالکل سر. فنڈ یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی انڈیویجول سے، کسی بھی شخص سے جو پاکستانی ہے یا ڈول نیشنلٹی والا ہے، اس سے کنٹریبیوشن لینے کا، ڈونیشن لینے کا اس کو ایک رائٹ ہے، اس کو ایک قانونی اختیار ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بیرون ملک سے لی جا رہی ہے تو کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے آپ فنڈنگ کنٹریبیوشن نہیں لے سکتے. اور اسی طرح پاکستان میں اگر کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہے ایس سی سی پی کے پاس، یعنی کہ وہ کوئی کمپنی ہے، کوئی انڈیویجل نہیں ہے، جیسے کہ کوئی کمپنی ہے یا کسی بھی شخص کی، تو وہ کمپنی جو فنڈ دینے کی مجاز نہیں ہوگی اور آپ اس سے فنڈ نہیں دے سکتے. تو یہ جو انہوں نے پابندیاں لگا دی ایک ملٹی نیشنل سے اور ایک کسی بھی رجسٹرڈ کمپنی سے، تو اس سے فنڈ اگر آپ لے لیں گے تو وہ فنڈ کیا کہلائے گا؟ وہ ممنوعہ فنڈ، وہ پروہبٹڈ فنڈ، یعنی اس فنڈ کی آپ کو اجازت نہیں تھی. اور اگر آپ کسی سے پروہبٹڈ فنڈ لے لیتے ہیں تو قانون کہتا ہے کہ اس میں پھر اس کا جو آرٹیکل 6 ہے پولیٹیکل آرڈر 2002، اس کے تحت وہ فنڈ جو سا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان
ضبط کر سکتا ہے جو الیکشن جو سے یہ ہیں 2002 کے جو اور اس کو ضبط اس سے پہلے وہ شو کاز نوٹس دیتا ہے، ڈائریکٹلی ضبط نہیں کرتا، جو کہ انہوں نے آج دے دیا. اور جو فارن فنڈنگ ہے وہ بڑی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی فارن گورنمنٹ سے یا کسی فارن پولیٹیکل پارٹی سے فنڈنگ لے کے وجود میں آتی ہے یا اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں چلاتی ہے اس فنڈ سے، کہ جیسے کہ آپ اسرائیل سے فنڈ لے رہے ہیں، آپ انڈیا سے لے رہے ہیں، یا آپ کسی دوسرے ملک سے لے رہے ہیں، امریکہ سے لے رہے ہیں، یا وہاں پہ موجود پارٹی ہے جیسے کانگریس ہے یا کوئی اور، اس سے آپ فنڈنگ لے رہے ہیں، تو وہ فنڈنگ جو ان کی ہوگی وہ فارن فنڈنگ کہلاتی ہے. اور ایسی صورت میں اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ کوئی فنڈنگ ٹھیک ہے تو وہ گورنمنٹ کو ایک ریفرنس بھیجے گا، اور پھر گورنمنٹ اگر سمجھے گی تو وہ سپریم کورٹ میں وہ بھیج دے گی، اور پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ فارن فنڈنگ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر فارن فنڈنگ ہے تو اس پارٹی کو بین کیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.